حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ دنوں میں ہو سکتا ہے، امریکہ میں اسرائیلی سفیر۔ G7 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس پیر سے اٹلی میں شروع۔ متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی شہری کے قتل کے الزام میں 3 افراد گرفتار۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ واشنگٹن میں اسرائیل کے سفیر کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ان کے بقول کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی سفیر نے اسرائیلی ریڈیو اسٹیشن کو بتایا ہے کہ حتمی معاہدے کے لیے بعض نکات ابھی باقی ہیں اور کسی بھی معاہدے کے لیے ان کے بقول حکومت کی رضامندی ضروری ہے، لیکن اسرائیلی سفارتکار نے کہا کہ ہم ایک معاہدے کے قریب ہیں اور یہ دنوں میں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن نکات پر ابھی اتفاق رائے نہیں ہوا ہے ان میں یہ شک بھی شامل ہے کہ اگر معاہدے کے بعد حزب اللہ اس کی خلاف ورزی کرے گی تو اسرائیل اس کے خلاف کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھے گا۔ اطلاعات کے مطابق اس معاہدے کے تحت جنوبی لبنان سے حزب اللہ کے عسکری پسندوں اور اسرائیلی فوجیوں کو انخلا کرنا ہوگا۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل پر 250 راکٹ فائر کیے ہیں۔ یہ راکٹ ایک روز قبل لبنان میں ہونے والے اسرائیل کے فضائی حملے کے بعد فائر کیے گئے، جس میں کم از کم 29 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ حزب اللہ کی طرف سے فائر کیے گئے راکٹ میں سے بعض تل ابیب کے قریب گرے، جس کی وجہ سے کئی مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ ان راکٹ حملوں میں اب تک اسرائیلی حکام کی جانب سے 7 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ گزشتہ 1 برس میں لبنان کی عسکری تنظیم کے اسرائیل پر بڑے حملوں میں سے ایک کارروائی تھی۔ دوسری جانب اسرائیل کی طرف سے بیروت کے جنوبی مضافات میں حملے جاری ہیں۔ یورپی یونین اسرائیل اور عسکری تنظیم حزب اللہ پر امریکی جنگ بندی کی تجویز کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ نے یہ بات بیروت میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہی ہے۔ جوزف بوریل نے لبنان کے رہنماؤں پر زور دیا کہ ملک میں 2 سال سے جاری اقتدار کی خلا کو پر کرنے کے لیے صدر منتخب کریں۔ صحافیوں سے بات کرنے سے پہلے بوریل نے لبنان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر اور نگران وزیر اعظم نجیب میقاتی سے ملک کی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ اس موقع پر جوزف بوریل نے لبنان کی مسلح افواج کی مدد کے لیے 20 کروڑ یورو فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ دنیا کے 7 صنعتی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس پیر سے اٹلی میں شروع ہو رہا ہے۔ G7 ممالک کے اس اجلاس کے ایجنڈے میں غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا معاملہ سر فہرست ہے۔ اس اجلاس میں امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ 2 روزہ اجلاس کے پہلے روز سعودی عرب، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات اور قطر کے وزرائے خارجہ بھی شرکت کریں گے۔ اٹلی کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اجلاس میں یوکرین جنگ کے ساتھ ساتھ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کی کوششوں پر بھی بات ہوگی۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکہ لبنان میں جنگ بندی کی کوششوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ UAE میں اسرائیل کے ایک شہری کے مبینہ قتل کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اماراتی وزارت داخلہ نے گرفتار افراد کے حوالے سے مزید کسی قسم کی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں اور نہ ہی یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان پر کیا فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق معاشرے میں عدم استحکام کے کسی بھی خطرے کے تدارک کے لیے تمام قانونی ذرائع فیصلہ کن انداز میں استعمال کیے جائیں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان میں 28 سالہ اسرائیلی شہری کی ہلاکت کی مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل اس واقعے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام اقدامات کرے گا۔ مقامی حکام کے مطابق روی زوی کوگان متحدہ عرب امارات میں مقیم تھے۔ ان کے پاس جنوب مشرقی یورپ کے ملک مالدووا کی بھی شہریت تھی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔